اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے، حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا ہے۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کو۔ اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائیں، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا۔ اس سے نکلنے کے لیے دور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی۔ انسان رست از یک بنتا استاد در بندے دیگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈین کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھائیں۔ کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا، پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ پر۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ آئیں۔ وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا کڑیل جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے، وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس تک حکومت کی تھی۔ اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا۔ پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا، 25 برس ہو گئے تھے قمری حساب سے، نوٹ کر لیجئے، یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے، 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے۔ اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت ہے۔ نصف صدی پوری ہوا چاہتی، کوئی عجب نہیں اس عذاب الادنا کے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے، کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پر برس جائے۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجئے،
اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہوگا۔ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس، ٹرکش ہورس، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو سٹاک تو وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا، یہاں سے فوجیں چلیں گی، تو کوئی عجب نہیں۔ بہرحال یہ دو امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا بدن، سیدھی بات۔ اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائیں، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں، تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے گی۔ اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادری قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہیں سے بول بالا ہوگا۔ اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے، جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں گے، لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ مرشد دے عشق تصور وچ ایک ہور نظارہ ویکھ لیا۔ اب شعر مجھے بے دل کا یاد آ گیا، ستمست گر ہوست کشد کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمندرا۔ یہ مولانا منتخب الحق صاحب قادری نے ایک کلاس میں پڑھا تھا، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن یہ ان کے پڑھنے کے انداز کا اعجاز تھا اور میرے ذہن کی مناسبت کا مظہر تھا۔ مصیبت یاد ہوگی، ستم است، بڑا ہی ستم کا معاملہ ہے، بڑا ظلم ہے۔ ہوست کشد، کہ تمہیں خواہش نفس کھینچ کر لے جاتی ہے کہ بے سیر سر و سمندرا، کہ چلو غنچے میں پھول دیکھیں، سر و سمن کی بہار دیکھیں۔ تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی، تو خود ایک کھلا ہوا غنچہ، در دل کشا، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول، بچمن درا، یہ جو باطنی چمن اندر جو اللہ نے کھلا رکھا ہے، کبھی اس کے اندر آؤ، اس کی سیر۔ خارج کے پھولوں کی سیر کرتے پھرتے ہو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ بہرحال یہ لفظ آ گیا تھا کہ ہر پودا اللہ کا لگایا ہوا، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ پھلے پھولے، کھلے کھلے، اس کی شخصیت پروان چڑھے، اس کے اندر تمام محاسن، کے تمام امکانات میں اس میں ودیعت کیے گئے پوٹینشلی بروئے کار آئے۔ تیسری بات یہاں پر وہ آیت نوٹ کر لیجئے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ مائدہ ہی کی آیت۔ ہر انسان پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ہے، دوسروں کے لیے وہ دعوت، تلقین، نصیحت جو بھی کر سکے کرے، وہ فرض کے درجے میں آئے، فرائض کی فہرست، ذمہ داری۔ کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا، جائے جہنم میں، مجھے کیا، میری کوتاہی ہوگی تو میں آ جاؤں۔ مجھے اس پہلو سے کام کرنا ہے کہ اپنا فرض ادا، ورنہ یہ کہ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے تو مواخذہ نہیں ہوگا کہ یہ جہنمی کیوں جہنم میں چلے گئے آپ کے ہوتے ہوئے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، لیکن چونکہ اس کا پھر وہ غلط مفہوم لیا گیا اور دور صحابہ ہی میں لیا جانے لگا، لوگوں نے دلیل بنایا اس سے کہ کیا ضرورت ہے دعوت کی، نصیحت کی، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا یہ ہے کہ اپنے اس فرائض سے جی چرانے کے لیے منافقین، ضعفاء، ہر طرح کے لوگ بھی تو تھے نا آخر۔ حضرت ابو بکر نے پھر خطبہ دیا کہ اس کا تم بالکل غلط مفہوم لے رہے ہو، یہ مراد نہیں ہے۔
کہ دعوت اور تلقین اور تبلیغ اور امر بالمعروف نہیں منکر سے تم بری ہو گئے، علیکم انفسکم، لیکن ہے حقیقت یہ ہر شخص میں رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اور وہ بھی اخی کا بھی اس لیے کہ وہ خود تیار ہے، ورنہ یہ کہ کسی اخی کے اوپر بھی کسی انسان کو اختیار آتی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو پہلی بات تو یہ ہے فلسفے کی۔ اب ہم نے جو اب تک پڑھا ہے وہ سارا کا سارا دوبارہ یہاں پر درج ہو جائے گا۔ اس انسانی شخصیت کے ارتقاء کا اگر مسئلہ ہے، اس انسانی شخصیت کی تعبیر، اس سیرت کو بڑھانا، اس کے اندر کی پوٹینشیلٹیز کو بروئے کار لانا کیسے ہوگا، اس کے لیے پہلی بات یہ کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دو اجزاء ترکیبی پر مشتمل ہے جو باہم متضاد ہی نہیں مخالف۔ متضاد تو کسی شے کا ایک دوسرے کے متضاد ہونا ایکٹیولی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کنفرنٹ بھی کرے، تو مخالفہ یہ ہے در حقیقت کہ رسا کشی ہے ان کے بعد، کھینچتان ہے ان کے بعد، ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہیں مجھے کفر۔ انسانی شخصیت کے اندر دو متحارب متخالف عنصر ہیں، جہاں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا عظمت صوم میں، جہاں مثلا مولانا مودودی کا جو فکر ہے اس نے ٹھوکر کھائی، یہ جدید فکر ہے۔ لہذا اصل میں کرنے کا کام کیا ہے جب یہ انالیسس یہ ہے تو ایک کی تقویت اور تغذیہ، اس کے روحانی عنصر کی تقویت کا سامان کیجئے، اس کو غذا پہنچائیے، تغذیہ غذا سے باب تفصیل، دوسرے کی تربیت اور تزکیہ، یہ دو ایسپیکٹس ہو جائیں گے اس عمل کے، اس جدوجہد کے۔ اس میں بڑے پیارے الفاظ نوٹ کر لیجئے جو رمضان مبارک کے ضمن میں آئے ہیں حدیث میں، کہ رمضان کے دنوں میں کوئی اللہ کی طرف سے منادی جو ہے ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، آگے بڑھ، کوشش کر، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ، لوٹ۔ تو در حقیقت ہمارے اندر ایک خیر کا ایلیمنٹ ہے، اسے بڑھائیے، تقویت دیجیے، اس کے تغذیہ اور تقویت کا اہتمام کیجیے، یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا۔ دوسرا ایسپیکٹ جو شر کی طرف کھینچنے والا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کو دبائیے، اسے کنٹین کیجیے، کرٹیل کیجیے، اس کی تہذیب کیجیے، اس کا تزکیہ کیجیے۔ اس تہذیب اور تزکیے کا اس کی فنا نہیں ہے، اینیہیلیشن نہیں ہے۔ تہذیب نفس، تزکیہ نفس، سیلف کنٹرول، ضبط نفس، سیلف پیوریفیکیشن، تزکیہ پیوریفیکیشن، ناٹ سیلف انیہیلیشن۔ یہ سیلف انیہیلیشن ان غلط چیزوں میں سے جو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، لیکن ان دونوں الفاظ کو نفس کشی نہیں، جیسے خود کشی اپنے آپ کو ویسے ہی ہلاک کر لینا، نفس کشی اپنے نفس کو مار دینا، یہ نہیں ہے۔ بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو انسانوں کی جو قسمیں کی ہیں کہ انسان میں یہ دو قوتیں ہیں، ملکوتی اور نمبر 2 بہیمی، ہے وہی دو۔ تو سب سے ٹاپ پر وہی لوگ ہیں کہ جن کی ملکوتیت بھی بہت قوی ہے، بہیمیت بھی بہت قوی ہے۔ بہیمیت جو ہے وہ کمزور ہے تو کام کیا کرے گا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، کیا کام کرے گا؟ سب سے نیچے وہ ہیں جن کی بہیمیت ضعیف اور بہیمیت قوی اور ملکیت ضعیف۔ بہرحال وہ درجہ بندی ہوگی تو نوٹ کیجئے
اسلام میں سیلف انہیلیشن نہیں ہے، ضبط نفس، سیلف کنٹرول. اس کو میں تہذیب نفس کہہ رہا ہوں. تہذیب اسی کا نام ہے، آداب ہے. اور نمبر 2 پیوریفیکیشن، جس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے. یہاں یہ لفظ میں وضع کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ کہ یہ مانا جاتا ہے کہ اصطلاحات وضع کرنے کی ہر ایک کو آزادی ہوتی ہے. کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا آدمی ہے، he has the right to coin his own terminology. یہ تحریر الروح ہے. تحریر یہاں پر حریت سے، لبریشن آف دی سول، لبریشن آف دی اسپرٹ. نفس کا دباؤ جو ہم نے پڑھا ہے عظمت صوم میں، کہ جتنی یہ بیڑیاں بھاری ہوگی روح اتنی ہی بندھی رہے گی، دبی رہے گی. جتنا ان کو ہلکا کریں گے وہ اتنی ہی اوپر جائے گی. تو روح کو آزاد کرنا اس نفس امارہ کے تسلط سے، لبریٹ کرنا. اب آئیے تیسرے نمبر پر. جب ہم نے 2 عنوانات معین کر لیے، پہلی بات یہ ہم نے لکھی کہ اصل مخاطب فرد ہے، فرد کی تعمیر، ترقی، یہ دین کا اصل مطلب. دوسری بات یہ کہ فرد ہے 2 متضاد بلکہ متخالف و متحارب عناصر پر سے مرکب. تیسری بات یہ کہ اب لازمی تقاضا کیا ہے کہ جو خیر کی قوت ہے، جو روح ہے، اس کی تقویت اور تغذیے کا بندوبست ہو، اور جو شر کی طاقت ہے، جو نفس امارہ ہے، جو حیوانی نفس ہے، بہیمیت ہے، اس کی تہذیب اور تزکیے کا سامان کیا. 2 pronged اٹیک ہے. اب آئیے روح کی تقویت کا کیا ذریعہ ہے. ایک لفظ میں اسے کہیے تو وہ ہے ذکر الہی. اس کا فلسفہ کیا ہے یہ اب آپ پڑھ چکے ہیں، ہماری کتابوں میں عام ہے. میری پہلا پمفلٹ چھپا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ذکر اور آیات، اس کے حوالے سے پوری وضاحت اس میں کرتے ہیں. ایک ڈورمنٹ کانشسنس ہے روح انسانی میں، معرفت رب موجود ہے، وہیں سے آئی ہے. ہم کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لفظ جز، اس کا جز تو نہیں ہے، صادر تو وہیں سے ہوئی ہے. امر رب ہے، وہ اندھی بہری ہے معاذ اللہ، البتہ سوئی ہوئی ہوتی ہے. یہ ذکر اس کو بیدار کرتا. میں آج اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا تو چشتی صاحب نے ایک جملہ سنایا تھا، کانٹ Hume awakened me from the dogmatic slumber. ہیوم کی کتابیں پڑھ کر کانٹ کہتا ہے کہ میں ایک اندھے عقیدے کے اس میں نیند میں سویا ہوا تھا، اس نے مجھے اویک کیا، جگایا. اسی طریقے سے ایک نظم ہے حفیظ جالندری کی، جاگ سود عشق جاگ. اور بالکل ہم نے بچپن میں، یہ یوں سمجھیے کہ میرے ہائی اسکول کے بھی شاید ارلی ڈیز ہوں، جب یہ گانا سنا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے. تم ہی نے مجھ کو پریم سکھایا، سوئے ہوئے ہردے کو جگایا. ہردا کہتے ہیں ہندی میں جی یا نفس، اندر سے جو بھی کہیں، ہردا. سوئے ہوئے ہردے کو جگایا، ایک بہت بڑی حقیقت ہے. سب کچھ اندر ہے. میں نے 2 الفاظ کہیں استعمال کیے ہیں، بلکہ وہ یہ ہے وہ مقصد بعثت نبوی کی جو اس روح کے اندر معرفت رب بھی موجود ہے، محبت رب. اس کو مثال یہی دی گئی ہے جو ہمارے صوفیاء نے دی ہے کہ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہی ہے جو سورج کی کرن کا ہے سورج کے ساتھ.
کروڑ میل آ گئی ہے، کروڑ کیا فاصلہ کتنا ہے سورج کا؟ جی 9 کروڑ، لیکن اس سے منقطع نہیں، سلسلہ تو قائم۔ لہذا اصل میں ذکر کا اصل فائدہ ہے کہ ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ، اسی کو اب ہم نے پڑھا ہے اس سورہ نور کے 5ویں رکوع کے درس میں، نور فطرت، نور وحی، نور علی نور۔ اب اس سے ساری باتیں جوڑتے چلے جائیں گے۔ اب یہ چیزیں وہی ہیں جو ہماری پڑھی ہوئی ہیں، سمجھی ہوئی ہیں، اس ایک خاص عنوان کے تحت ہم اسے ایک نئی ترتیب سے ریویو کر رہے ہیں۔ احسان نام ہے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کے اضافے کا، سارا معاملہ ایمان کا ہے۔ اسلام نام ہے جبکہ ایمان صرف زبان پر ہے، ایٹ دی ٹپ آف ٹنگ، لپ سروس تک ہے، زبانی اقرار ہے، یہ اسلام دل میں اتر گیا ہے، تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے۔ اور جب اس میں وہ شدت اور گہرائی پیدا ہو جائے، کام نہ کرتا ہو، اب ہمارے پاس اس سے اونچی کوئی اور مثال نہیں ہے، ہماری زبان ہے، اس کے لیے 12 تمثیل وہیں سے لانی پڑی ہے، کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، میں کیسے یہ تسلیم کر لوں؟ یہ بات میں نے خود کی، جس سے آگے ہمارے پاس یقین کے لیے کوئی استعارہ نہیں، کوئی تعبیر۔ پوری ایمان جب اس شدت کو پہنچ جاتا ہے کہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یا کم سے کم یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، I am in his eyes, I am in his presence۔ جب یقین اس درجے کو پہنچ جاتا ہے، مجھے کسان بات کرتے ہیں، بات سارا کا سارا مسئلہ تو صرف ایمان کا ہے اور ہے قائم کا۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، یہی مقام ولایت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہی مقام یہاں بیان ہو رہا۔ اسی میں اب وہ سورہ مائدہ کی آیت بھی اپنے ذہن میں لے آئیے، جس کو ہم نے آج اس کا عنوان میں بھی اس کی تلاوت میں نے کی تھی۔ ایمان، پھر احسان، اور احسان کیا ہے؟ وہ ایمان اس درجے کو پہنچ جائے کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہی حدیث جبرائیل میں ہے، اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاحسان۔ اب یہاں میں ذرا ڈائگریس کر رہا ہوں، اس کو اضافی ایک موضوع سمجھیے، لیکن ہے اس سے متعلق، اس لیے اپینڈکس کے درجے میں ہے۔ اس کو میں نے اپنے جو محاضرات ہیں حقیقت ایمان پر، اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایمان کے حصول کے 3 طرح، محض ایک فزیکل فینومینن کی حیثیت سے صحبت سے بھی ایمان ہے، صحبت صاحب یقین سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ بھٹی کے پاس بیٹھیں گے ہر آدمی، صحبت، پریکٹس سے، عمل سے بھی ایمان اور یقین، جو بھی احکام شریعت کے ان کے اوپر آپ رہیں گے تو عمل سے بھی۔ لیکن یہ دونوں ایمان سارٹ آف بلائنڈ فیتھ، اس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں فہم اور شعور اور تفقع کا ایلیمنٹ نہیں۔ اگرچہ گہرائی ہو سکتی ہے انتہائی، گہرائی کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں سرے سے۔ گہرائی تو ہوگی، لیکن گیرائی کو اگر ہم وسعت کی معنی میں لیں، ایکسٹینٹ، وسعت،
وسعت فکر و نظر وہ اس میں نہیں. میں گہرائی کو ادھر لے رہا ہوں شدت کے لیے، شدت یقین اور گہرائی جو وسعت فکر و نظر کے ساتھ وہ اس میں نہیں. اس ایمان کی کہ جس میں یہ انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہو، گہرائی کے ساتھ گہرائی بھی ہو، وہ ایمان جو اعلیٰ وجہ البصیرت ہو، اعلیٰ بصیرت انا ومن اتبعنی کا مصداق ہو، وہ صرف وہ قرآن سے ملے گا اور کہیں سے ملے گا. اس ضمن میں تھوڑا سا اور ابھی ضمیمہ ہے. ایمان کی ایک افضلیت ہے، ایک عجبیت ہے حدیث کے نیچے. افضلیت جو ہے اس کی وہ صحابہ کرام کی مسلم ہے اہل سنت کے نزدیک. افضل ایمان ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی افضل ہے بڑے سے بڑے ولی اور بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل کے ایمان سے، غیر صحابی. لیکن ظاہر بات ہے صحابی میں بھی پھر فرق رہے گا. ضرور یہ نہ سمجھیے کہ وہاں صرف صحبت سے ایمان آئے گا. صحبت کا ایمان تو سب میں مشترک ہوگا، لیکن ان میں انٹلیکچوئل بھی تھے، انہوں نے قرآن مجید سے جس طریقے سے اخذ کیا ہے. تو یہ نہ سمجھیے کہ صحابہ کا معاذ اللہ ایمان it was devoid of that element or devoid of that dimension. no. لیکن کوئی صحابی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا وہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ کیلیبر نہ ہو، وہ مقام نہ ہو، اور ان کے ہاں صرف بلائنڈ فیتھ ہو، لیکن وہ بلائنڈ فیتھ صحبت محمدی سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ افضل رہے گا قیامت تک. البتہ ایمان کا حسن اعجبیت، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محرومی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. حضور نے ہماری محرومی کے ازالے کے لیے کیسی کیسی باتیں فرمائی کہ احساس محرومی نہیں ہونا چاہیے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ عجیب ہے، بارش کے مانند ہے، نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخری بہتر ہے. لہذا کوئی پرواہ نہیں اگر ہم آخری زمانے میں آئے. سارے راستے کھلے ہیں، صدیقیت اور شہادت کے سارے مراتب سوائے نبوت کے درجے کے وہ بند ہیں. وہ تو صحابہ کے لیے بھی بند تھا، باقی تو سارے مراتب جو ہیں. آئیے گوئے ہے اور چوگاں مجھے آؤ، تباہ کرو، محنت کرو، اکتساب کرو. باقی ہر شے اکتسابی ہے سوائے مرتبہ نبوت. دوسرے آپ نے فرمایا وہ جو ایمان کی حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ حضور نے سوال کیا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. صحابہ سے سوال کیا کہ جملہ مخلوقات میں سے سب سے حسین ایمان ذرا سوچو. اب انہوں نے پہلے کہا کہ ملائکہ. آپ نے فرمایا ملائکہ، ان کا کیا کمال ہے، کون سا تیر مارا انہوں نے ایمان میں. وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، کیسے ایمان نہ لاتے ہو تو اپنے رب کے حضور میں حاضر ہے، یہ حقائق منکشف ہے. پھر ان کا کہ فالانبیاء وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لاتے ہو تو وحی نازل ہو رہی ہو کیوں. فنحن، تو اب ہم نے فرمایا وما لكم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین ہوں. ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخوان الذین یاتون من بعد یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا. میرے نزدیک تو سب سے حسین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے. انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی. اس پر تو یہ ایک روح جو سمجھیے کہ اس بحث کی کہ ایمان اصل مقصود روح کی تقویت جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے ذکر الہی، اس کا حاصل ایمان، اور اس میں اصل شے قرآن. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے آپ کو ہی الذکر کہا، بھی ذکر بھی الذکر. اب یہاں الف لام عصر کا بھی ہو سکتا ہے، ان کا کل ذکر یہ ہے.
جنس کا بھی ہو سکتا ہے، کل جنس سے ذکر اس کے اندر محصور ہو گئی۔ تقریباً اس میں ہے الصلاۃ، صلاۃ میں بھی دو ایلیمنٹ ہے، یہاں کیجیے گا قرآن، فجر کی نماز کو تو کہا ہی قرآن الفجر، رات کی تہجد ہے تو قرآن کے ساتھ، اب انہیں لیل فتہجد بہی، جس پر سارا دور ہی ختم ہو چکا ہے، تہجد میری رہ گئی بہی ہے ہی نہیں۔ اور پھر صلاۃ میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا کہ اس میں ایک عملی ذکر بھی ہے، رکوع، سجود، قیام، یہ بھی ذکر ہے۔ تیسرے درجے میں اذکار مسنونہ، جو معمولات جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں۔ اچھا، اب جو ہم بحث کر رہے تھے تزکیہ نفس کی، اس کے اندر یہ ایمان کی بحث آ گئی، اور احسان کے حوالے سے ہم نے وہ بات سمجھ لی۔ اصل میں اس کا حاصل اب اس ٹرمینالوجی میں کیا ہے؟ تجلیہ روح، جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ سورج کی جو کرن ہے یہ ٹھنڈی پڑ گئی، حرارت لے گئی، ذکر کے ذریعے سے گویا کہ اس کو آپ نے یہاں سے گرم کرنا شروع کیا، روشن کرنا شروع کیا، اس کی روشنی بھی ختم ہوئی ہوئی ہے اس وقت، اس کی حرارت بھی ختم ہوئی ہے، اس کو روشن کرنا یہ تجلیہ ہے۔ اور یہاں بھی میں لفظ تحریر روح لانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں تحریر حرارت، روح کا تجلیہ اور روح کو حرارت بہم پہنچانا، یہ ذکر۔ ذکر میں ٹوٹل ذکر، اصل ذکر قرآن، پھر صلاح، پھر اذکار مسنونہ۔ یہ جو تحریر روح، اب میں نے دو معنی میں استعمال کی ہے، ایک لبریٹ کرنا، جیسے کہ بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی تھی ان کو نکالا وہاں سے، یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، اسر و اغلال، بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، طوق پڑے ہوئے، ان کو ہٹایا جا رہا، اور تحریر حرارت پیدا کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ پلوٹائنس کے الفاظ نکلی، بڑے پیارے الفاظ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جہاں سے بھی ہمیں حکمت جہاں سے ملے لے لو۔ فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون، پرواز، تنہا ہے ہمارے اندر روح کا کسی سے رشتہ نہیں، نہ روح کسی کے باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ روح کسی کا شوہر، نہ روح کسی کی بیوی، تنہا ہے، انڈیویجولیٹی۔ اس کو اچھی طرح سمجھیے، جدید فلسفے میں بھی یہ جو کرب کا لفظ آیا ہے، ایگزسٹانشلزم، کرب، جو شخص ذرا بھی ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے حیوانی لیول سے بلند ہونا شروع ہوتا ہے، اس میں تنہائی کا احساس بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ جتنا آپ کے اندر تنہائی کا احساس ہوگا اتنے ہی آپ بلندتر ہوئے ہیں اپنے حیوانیت سے، اس لیے کہ وہ جو ایلیمنٹ ہے ہمارا، باقی سارے ایلیمنٹ جو ہے ماحول سے، رشتہ داریاں ہیں، تاثر اور انفعال ہے، تاثیر اور فعل ہے، یہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر، اور ایک ہے وہ الون، الاحد، روح کی پرواز اللہ کی طرف، اور اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز کا حسن۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی مرکز کی طرف لوٹنا چاہتی تو ہے۔ بیڑیاں پڑی ہو تو کیا کرے؟ پنجرے میں ہے تو پرندہ پھڑپھڑاتا رہے گا، کھیلی کمزائی کر لے کہ ٹھیک ہے، پھڑپھڑانے کا نہیں، اپنے پر ہی گرانے۔ تو فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون،
یہاں اگر چاہے تو دو شعر لکھ لیں علامہ اقبال کے. مرا دل سوخت بر تنہائی او، مرا دل سوخت، میرا دل جلتا ہے صدمے سے، رنج سے، بر تنہائی او، کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے. مرا دل سوخت بر تنہائی او، کنم سامان بزم آرائیے او، میں اس کی محفل سجانے کی کوشش کر رہا ہوں. سامان بزم آرائیے او، مثال دانا می کارم خودی را، جیسے دانے کو پروان چڑھایا جاتا ہے، پودا بنتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے کسان، میں اپنی خودی کی اسی طریقے سے پرورش کر رہا ہوں، اس کی پال رہا ہوں. مثال دانا می کارم خودی را، برائے او نگہدارم خودی را، میں اس کے لیے اپنی اس خودی کو، اس کی حفاظت کر رہا ہوں. خودی پھر سمجھ لی وہ انا ہوں، یعنی یہ کہ آپ کا فزیکل بینگ ہے، اینیمل بینگ ہے، یہ اس عالم خلق کی شے ہے. دوسرا ہے اصل میں کہ جو ایٹرنل ایلیمنٹ ہے، جو ہمیشہ کی چیز. برائے او نگہدارم، نگہدار کہتے ہیں جو حفاظت کر رہا ہو، نگہدارم خودی را. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ، دو ہم نے گرے تھے نا. ایک تو یہ کہ اس کو تقویت دیجیے روح کو، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک نظم ذکر، الذکر قرآن، طبعاً صلاۃ اور اذکار مسنونہ. اسی سے پھر ایمان کی گہرائی ہوتی چلی جائے گی. قرآن کے ساتھ ہوگا یہ ذکر کی تو گہرائی کے ساتھ گہرائی بھی ہوگی، اور ایمان کی اسی شدت کا، گہرائی کا نام احسان ہے، جہاں وہ یقین اس درجے پہنچ جائے کانک ترا. اب دوسرا ایلیمنٹ کیا تھا؟ تہذیب و تزکیہ نفس. اس کا کیا طریقہ؟ ایک ہی طریقہ، جیسے وہاں ذکر کا لفظ ہم نے گنا تھا، یہاں پر بھی اس کے لیے عنوان جامع کیا ہے؟ مخالفت نفس کی ریاضتیں. ریاضت کسے کہتے ہیں؟ ایکسرسائزز، مشقتیں. جسمانی طور پر ریاضت پہلوان کرے گا، کثرت جسے آپ کہتے ہیں، یہ ریاضتیں کہلاتی ہے. یہ جو صوفیہ کرتے ہیں عبادت و ریاضت. موسیقی سیکھنے والا ریاض کرتا ہے، کیونکہ بڑی مشق کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، ورنہ سوری ٹھیک نہیں ہوتا. ہمارے چشتی صاحب کو کسی قاری کی قرات پسند نہیں آتی، پھر اپنے سید صاحب کو، سید سراج اللہ صاحب جو بے سرا ہے، یہ تو کسی کو مانتے ہیں کہ ہاں اس کا سر ٹھیک ہے. بہرحال قرآن مجید کی قرات کرنی ہے تو اس کے اندر بھی تو سر چاہیے. بے ہنگم آواز کو جو ہے اسے شور کہتے ہیں. قرآن کے اندر غنا اللہ نے رکھا ہے، ملکوتی غنا ہے. You have to bring it out. تو مخالفت نفس، تقویت روح، اور ادھر نفس کی مخالفت.